سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا اور اس نے آپ کی غلطی نوٹ کی ہے اور آپ کو بتائی اور آپ نے اس میں عمل کر دیا۔ ایک تو یہ کہ اس نے بتائی اور آپ نے عمل نہیں کیا، آخر میں سجدہ سہو کر دیا یا جو بھی اس کی صورت بنتی تھی، تو پھر تو نماز آپ کی ہو گئی۔ لیکن نماز سے باہر کے بندے کی بات کو آپ نے سن کر اس پہ عمل کر کے اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کی، تو درست تو نماز نے کیا ہونا تھا، نماز ٹوٹ ہی جائے گی۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ اب سنیے، یہ عصر کی نماز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو حضور کے ساتھ جنہوں نے اقتداء کی نماز پڑھی، ان میں سے ایک صحابی نماز عصر کی ادائیگی کے بعد اپنے گھر کو جانے لگے، چونکہ شام کا وقت تھا، جو مدینہ شہر میں لوگ آیا کرتے تھے وہ شام کو اپنی بستیوں میں واپس چلے جاتے تھے۔ تو جب اس شخص کا جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، روایات موجود ہیں، وہ اپنی بستی قباء کی طرف جانے لگا۔ یہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی سے قباء کی طرف جو بستی ہے نا، جہاں آج مسجد قباء بھی موجود ہے، اس طرف جانے لگا۔ تو اس نے دیکھا، چونکہ حکم تو ابھی مسجد نبوی میں آیا نا، ابھی تو حضور نے اگلی نماز تک بتانا تھا، صبح تک، شام تک، اگلے دن 2-4 دن تو لگ جانے تھے پورے ملت اسلامیہ میں یہ حکم پہنچنے تک۔ اس وقت یہ سیٹلائٹ سسٹم تو تھا نہیں، ذرائع ابلاغ کے یہ ذریعے تو تھے نہیں کہ ایک حکم مطلب میسج کیا تو پوری دنیا میں پتہ چل گیا، ایسا تو نہیں تھا۔ تو وفد جایا کرتے تھے تبلیغ کے لیے، صحابہ جایا کرتے، تو یہ 2-4 دن لگ جانے تھے۔ لیکن وہ شخص جو قباء کا رہنے والا تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے نکلا اور اس نے دیکھا کہ ابھی مسجد قباء میں، قباء کی بستی میں نماز عصر کی جماعت ہو رہی ہے۔ اب انہیں تو نہیں پتا تھا کہ قبلہ بدل گیا، وہ تو کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ابھی ادھر ہی پرانے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کی بھی 2 رکعتیں ہو چکی تھی، یہ بخاری کے اندر روایت ہے۔ سنیے گا اور اپنے ایمان کا موازنہ کیجئے گا، اللہ کریم ہمیں صحابہ جیسا ایمان اہل بیت کے تصدق میں عطا فرمائے۔ انہوں نے 2 رکعتیں عصر کی پڑھ لی اور یہ شخص نے دیکھا کہ یہ تو پرانے قبلے کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ قبلہ تو تبدیل ہو چکا۔ بھائی حضور نے جب نماز پڑھائی مسجد نبوی میں تو صحابہ کرام پھر کہتے حضور نے نماز کے بعد بتایا بھائی قبلہ تبدیل ہو گیا، ہماری خواہش پوری ہو گئی، حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا نا۔ تو وہ صحابی جب اپنے بستی کو جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مسجد قباء والے، قباء کی بستی والے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو انہوں نے عین نماز کی حالت میں انہیں باہر، اب یہ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ تو چل رہے ہیں، انہوں نے چلتے چلتے کہا لوگوں آج کی نماز کے وقت سے رسول اللہ نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو وہ جو لوگ نماز عصر قباء کی بستی میں پڑھ رہے تھے کسی اور امام کے پیچھے، انہوں نے عین نماز کی حالت میں بھی قبلہ کا رخ اپنا ڈائریکشن بدل کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب میں نے شریعت کا مسئلہ کیا بتایا کہ باہر سے کوئی آپ کو ڈائریکشن دے، کوئی آپ کو انسٹرکشن دے، بات ہدایت کرے کہ آپ یہ اس طرف منہ کر لیں جی، آپ ٹھیک کر کے نہیں پڑھ رہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کی نماز اگر اس پہ عمل کیا تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی بھی آیا۔ جب ان نمازیوں نے حضور کا نام سنا تو حضور کی طرف خیال بھی تو گیا، اور یہ بات اگر صحابی اپنی طرف سے کہتے کہ میں نے نماز بیت اللہ کی طرف کر کے منہ پڑھی ہے تو کوئی بات مانتا، کسی نے نہیں ماننی تھی۔ بھائی تم نے پڑھی ہے تو غلط پڑھی ہے نا۔ جب انہوں نے کہا کہ بخاری کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی اور رسول اللہ نے آج سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو ان قباء کی بستی میں نماز پڑھنے والوں نے بھی بغیر کسی لیت و لال سے اور کیلو کال چونچراں سے کام لیتے ہوئے انہوں نے بھی عین نماز کی حالت میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچے تو اس پہ من و عن بغیر کسی اعتراض کے عمل کرنا یہ مسلمان پر واجب اور لازم ہے۔ وہ کہہ سکتے، بعد میں اس پہ تعویلات ہو سکتی تھی، بات ہو سکتی تھی، بھائی ہم نماز کے اندر تھے، ہم اگلی نماز، ابھی تو ہمیں باقاعدہ آفیشلی حکم تو نہیں آیا تھا کہ بیت اللہ کی طرف نماز، تو وہ ادھر ہی پڑھتے مکمل نماز تو بھی ہو جاتی، لیکن رسول اللہ کا نام آیا، رسول اللہ کا خیال آیا، آپ کا پیغام پہنچا اور انہوں نے اسی وقت نماز کی حالت میں رخ تبدیل کر دیا۔ اب یہ بات 2 روایات جو میں نے عرض کی ہیں، 2 روایات، یہ باتیں سمجھ لینے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کتنی ہے، کتنی اہم ہے بات، جب رسول فرما دیں تو پھر اپنی نماز کی طرف نہیں دیکھنا۔ میرے آقا مولا ایک اور روایت عرض کر دیتا ہوں، مزید پختگی آ جائے گی بات میں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آنے میں تھوڑی تاخیر کی، تو جب بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے پوچھا بھائی آنے میں کیوں دیر کر دی؟
تو عرض کی حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو قرآن کی آیت سناتے ہوئے آپ کو ہدایت ارشاد فرمائی کہ جب تمہیں رسول بلائے تو یہ نہ دیکھا کرو کہ تم کیا کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، کون سا معاملہ کر رہے ہو، دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو. اب صحابہ کرام پڑھتے تو نماز مسجد نبوی میں جب ہوتے، پڑھتے تو نماز اور حضور مسجد میں نہ ہوتے. یہ کئی ایک صحابہ کرام نے یہ روایات منقول ہیں آپ سے، اور صحیح حدیث کے اندر یہ روایات منقول. اب صحابہ پڑھتے تو نماز اور حضور پڑھ چکے ہوتے، اپنے کاشانہ نبوت میں ہوتے، گنبد شریف کے اندر ہوتے، اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے. اب صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوتے لیکن کان کاشانہ نبوت کی طرف لگے ہوتے کہ ابھی حضور میرا نام لیں اور مجھے بلائیں، نماز نہیں چھوڑوں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. یہ عشق اور محبت کی وہ داستان، اور اس کی ایک جاوید مثال، زندہ مثال. ایک مرتبہ ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے بلایا عین نماز کی حالت میں، وہ پڑھ رہے تھے نماز، اور انہوں نے ایک رکعت، ظہر کا وقت تھا، ایک رکعت پڑھ لی، اور میرے آقا کو کوئی حاجت پیش ہوئی اور حضور علیہ السلام نے اس صحابی کا نام لے لیا. مقدر جاگ اٹھا عین نماز کی حالت میں، اور حکم آ چکا تھا بھائی رسول بلائے تو نماز چھوڑ کے پہلے رسول کی بات کو سننا ہے. پھر مولا علی نے بھی تو یہی کیا تھا نا، وہ جو عصر کی نماز قربان کی تھی اور سورج پلٹ آیا تھا، وہ بھی تو یہی کیا تھا. اچھا، عین نماز کی حالت میں حضور نے اس صحابی کا نام لیا. صحابی نے وہ رکعت جو پڑھی تھی وہ ادھر ہی رہی، کہا پہلے حضور کی بات سنتا ہوں پھر آ کے نماز پڑھو. اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نہ حضور نے پوچھا، نہ صحابی نے بتایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نہ حضور نے پوچھا بھائی کیا کر رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ کچھ چیزیں ہیں بازار سے لانی ہیں، یہ میرا معاملہ ہے، کچھ ادھار دینا ہے، کچھ قرض لیا تھا وہ واپس کرنا، کچھ کام حضور نے اس اپنے غلام کو بتائے. اس صحابی نے نہیں بتایا حضور میں 2 منٹ ذرا نماز پڑھ لوں، نہیں، انہوں نے وہ چٹ پکڑی، سودا ذہن میں لیا، پیسے پکڑے، جو بھی تھا لین دین کے معاملات، وہ جا کے بازار میں پھرتے رہے، بات چیت کرتے رہے لوگوں سے. اب نماز کے اندر کوئی بندہ بات چیت نماز کے مصلے پہ کھڑے ہو کے بھی کرے نا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. آپ کا رخ بدل گیا. آپ جب صحابی بازار میں چلے گئے تو رخ بھی بدل گیا، کعبہ کی طرف تو نہ رہا چہرہ. بات شروع کی تو وہ جو الحمدللہ رب العالمین جو قرات کر رہے تھے، تسبیحات پڑھ رہے تھے، ان سے بھی منقطع ہو گئے، رک گئے. تو یہ سارے معاملات وہ صحابی بازار میں گئے، لین دین کیا، سودا سلب خریدا، ادھار لیا، ادھار دیا، جو بھی حضور نے ڈیوٹیاں لگائی تھی وہ ساری کر کے ایک وقت کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میرا کام ہو گیا، مجھے اجازت ہے. حضور نے فرمایا جا سکتے. اب وہ صحابی واپس آئے اور ایک رکعت جو پڑھ چکے تھے اس کو دوبارہ نہیں دہرایا، اس کا اعادہ نہیں کیا کہ چونکہ میں بازار گیا، میرا رخ بدل گیا، میں نے بات چیت کی، میں نے اسلام دعا کی، میں نے حال احوال پوچھا، خیر خیریت پوچھی. انہوں نے وہ رکعت جو تھی اس کو ادھر ہی مکمل جانا، کیونکہ نماز خدا کی تھی، کام مصطفیٰ کا ہو رہا تھا. وہ واپس آئے اور ادھر ہی سے جدھر سے نماز چھوڑی تھی ادھر سے ہی اس نماز کو پھر وہیں سے مکمل کر کے پھر بارگاہ مصطفیٰ میں گئے. اب سب باقی صحابہ کو کدھر گئے تھے بھائی؟ میں حضور کا کام کرنے گیا تھا. تو نماز ایک رکعت پڑھی تھی، باقی 3 اب آگے پڑھی ہیں زور کی نماز. تو کچھ نے کہا کہ پوچھ لو حضور سے، کہیں ایسا تو نہیں تجھے 4 پوری پتہ. حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، حضور ایسا ہوا ہے. حضور نے فرمایا تیری نماز مکمل ہو گئی.